ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری زوجہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے عائشہ گھر میں کچھ کھان واسطے ہے؟ اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنے عرصے سے کاشانہ نبوت پہ صرف پانی اور کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ رکو، میں مسجد میں جاتا ہوں اور میں اپنے رب سے کچھ مانگ کے لاتا ہوں۔ تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا کے حضور 2 رکعت نفل جو ہے وہ 1 ستون کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل 1 ستون کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل تیسرے ستون کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نفل چوتھے ستون کے بعد پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو جب دعا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے نا تو حضور گھر تشریف لے آتے ہیں۔ گھر تشریف جب لاتے ہیں تو عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ کیا اللہ نے کچھ اہتمام فرمایا ہے؟ کیا اللہ نے کھانے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگنے جائیں اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو خالی دامن موڑ دے؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد عثمان آئے تھے اور آ کے آپ کا پوچھ رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ وہ اس مقصد کے لیے اللہ کے گھر گئے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنے گئے ہیں۔ تو بتاتی ہیں، یا رسول اللہ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمیں رب نے عطا کیا ہے، جتنی مال و دولت عطا کی ہے، یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، یہ حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ اور بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ کا عثمان، آپ کا غلام گھر جاتا ہے اور گھر سے کچا راشن بھی اٹھا لاتا ہے، گھر سے پکا راشن بھی اٹھا لاتا ہے۔ اور جب حضور نے یہ بات سنی نا کہ میرے بعد عثمان آیا تھا اور آ کے گھر سے کچا راشن بھی لے آیا، گھر سے پکا راشن بھی لے آیا، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی، یا اللہ آج میں عثمان پہ راضی ہو گیا، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی دا ایک سنگی ہونا ہے جنت وچ، اور فرمایا کہ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ یعنی عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا ایک سنگی ہوگا، ایک دوست ہوگا جو جنت میں اس کے ساتھ ہوگا، فرمایا جنت میں جو میرا سنگی ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ اب آپ کی شہادت کے بارے میں آ جاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ آپ کو عبداللہ بن سبا وہ اسلام کا دشمن تھا، اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ عثمان کی جو خلافت ہے، عثمان کی جو حکومت ہے وہ آن پہنچی ہے، تو اس نے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس نے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دیے اور کہتا ہے کہ عثمان یا تو اسلام پھیلانا چھوڑ دے یا پھر مدینے کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سبا، میں اسلام پھیلانا تو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کا دین پھیلانا تو نہیں چھوڑوں گا، تجھے جو کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کے اندر موجود ہیں، تو پھر عبداللہ بن سبا اپنی فوج بھیجتا ہے اور آپ کا جو گھر ہے اس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 40 دن ان کو گھر میں بند رکھا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے 49 دن حضرت عثمان غنی کو ان کے اپنے گھر میں قید رکھا گیا، اور جب 40 دن گزر گئے تو پتہ چلا عثمان پیاس کی وجہ سے قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے خود سے ہمیں شہادت نوش فرما گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے تو کفار جو ہیں ان پہ یلغار کرتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور تلوار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ عثمان جو ہے وہ شہید بھی ہوگا اور شہید ہوتے ہوئے قرآن کی فلاں آیت تلاوت کر رہا ہوگا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، آپ کے پاس عمر فاروق بھی تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی بھی تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پہاڑ پہ جایا کرتے نا اپنی پوری زندگی میں، تو پہاڑ کو رشک آ جایا کرتا تھا، پہاڑ وجد میں آ جایا کرتا تھا، اور وجد میں آ کے جھومنے لگ جاتا، لرزنے لگ جاتا،
تو اس مرتبہ کیا ہوا، حضور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کے ہمراہ جب پہاڑ پہ گئے نا تو اسے اپنا وجد جب آیا، جب وہ لرزنے لگا تو اللہ کے پیارے محبوب نے اپنا پاؤں زمین پہ مار کے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کا بھی علم تھا، آپ کی عمر کا بھی پتہ تھا، اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔